ہر مرتبہ ہر سال کی ایک سیریز ہوتی تھی، یہ برسوں سے ہم کرتے چلے آئے، ایک عنوان پر 5 راتیں، اور اس عنوان کے الگ الگ حصے ہوتے تھے۔ مثلاً پچھلے سال یا شاید اس سے سال پچھلے سال گزشتہ سے گزشتہ سال انبیاء پر رکھا، حضرت آدم سے لے کے جہاں تک بھی چل سکا، ہر رات کے اندر الگ مختلف نبیوں کے وہ جو آتھینٹک حصے بہت مشہور ہیں، ایسے جو غیر مستند ہیں، بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ گزشتہ سال پچھلے سال صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر 5 راتیں لی تھی، ہر رات میں الگ الگ۔ یہ تھیم ایک ہوتا ہے، یہ ہم بہت سالوں سے کرتے چلے آئے ہیں، اس تھیم پر الگ الگ راتوں کے۔ اس سال کا تھیم ہمارا کمپیشن ہے، رحمت، اور رحمت ہمارے جو ارکان ہیں اسلام کے، ان میں رحمت، اس میں رحمت کا پہلو توحید میں یعنی کلمے میں، یہ ایمان والا حصہ ہے، اور 4 عملی ارکان، 5 ارکان جو کہلاتے ہیں ارکان خمسہ۔ اس میں پہلا ایمان سے متعلق ہے، کلمہ ماننا، اور 4 نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ عملی ارکان ہیں، یہ اسلام کے پلرز ہیں، ستون، عمارت نہیں ہے یہ، لیکن ایسنشیل پلرز ہیں، لازمی ستون جس کے بغیر اسلام کی عمارت نہیں ہوتی، ایسے لازمی ہیں۔ اس میں پہلا عمل بعد کو آتا ہے، ایمان پہلے ہوتا ہے، ورنہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان نہیں ہو، تو اس لیے وہ ارکان خمسہ کہہ دیے گئے کہ بھی پہلے تو ایمان والا حصہ ہو۔ آج ہم اسے لیں گے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلمے میں رحمت کا حصہ، کلمہ تو پڑھ لیا، کچھ سوچا ہی نہیں، اس سے علاوہ ترجمہ تقریباً ہر ایک کو معلوم، آپ میں سے بہت ریئر کوئی ہوتا ہے جیسے ترجمہ بھی نہ معلوم ہو، تو پڑھ لیا، ایمان آ گیا۔ ایمان پر بہت سے میرے بہت لیکچرز ہیں کہ ایمان ہے کیا، اسے تو جانا بھی نہیں لوگوں نے۔ قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ ان کے مرکز سے جو دور ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان والے ہیں۔ وہ جو کلمہ پڑھ کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو نمازیں پڑھتے ہیں، قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں آیا ایمان تمہارے اندر، ولکن قولوا اسلمنا، مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو، ایمان نہیں ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی انٹر بھی نہیں ہوا، داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ ایمان پر بہت سے لیکچرز ہیں، کوئی لفاظی نہیں ہے، کوئی لوگوں کو امپریس کرنا نہیں، وہ باتیں جو قرآن میں کہی ہیں، جو صاف الفاظ میں کہی، بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں۔ اس کو جب ہم سمیٹتے ہیں تو اقرار ہے کلمہ، اس کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں رحمت کا پہلو کدھر ہے؟ اسلام پورا دین رحمت ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے بطور خاص رحمت ہے۔ تو سب کچھ رحمت ہے، اور رحمت اگر نکال دیں، مثلا توحید میں سے رحمت نکال دیں، توحید تو پہلی چیز ہے نا ایمانیات کے اندر، سب سے پہلے توحید میں سے رحمت نکال دیں تو کیا تصور ہوگا؟ ایک کوئی سمراٹوں کا سمراٹ، بڑا زبردست، شہنشاہوں کا کوئی شہنشاہ، بڑا سخت ظالم، اپنے فیصلے ہر جگہ پر بائی فورس نافذ کرنے والا، سب کی تقدیریں لکھ دی زبردستی، اس کے بعد کسی کو جنت میں ڈال دے گا، تقدیریں خود لکھ دی تھی، کسی کو جہنم میں ڈال دے گا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلے گا، تباہ ہو جائے گا جو نہیں سنے گا۔ اس میں صرف یوں سمجھ لیے 75% باتیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن تصور ان الفاظ میں اگر ایسے آئے گا تو یہ بڑی اس کا آئے گا کہ بڑے مجبور ہو گئی، ہمارے سر پر ایک مسلط ہو گیا، اس لیے کہ رحمت غائب ہو رہی ہے۔ اگر رحمت غائب ہو جائے تو پھر جو امپریشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے، وہ ایک تو ہے لیکن وہ اس ایک نے سب کو اپنے ایسے قبضے میں لیا ہوا ہے اور جہنم سے بھر دے گا پھر سب کو، جو ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا۔ ایک ظالم حکمراں، ایک جیسے یہاں ہوتا نہیں ہے کہ کوئی فیشسٹ ہو، کوئی فاشسٹ حکمراں ہو، کچھ نہیں سنتے، ذرا سی اپنی مرضی کے خلاف ہوا، ان کا پکڑو بند کرو، کچھ سننا ورنہ نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں۔ تو اگر آپ کمپیشن اور رحمت کا حصہ نکال دیں تو یہ تصور بنتا ہے توحید کا۔
اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ان حدیثوں کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے غصے کے اوپر میری رحمت حاوی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو ہستیاں آئیں اس کے اندر، نام آئے اس کے اندر دو ہستیوں کے، اللہ رب العزت کا اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ان الفاظ کے معنوں میں رحمت کا پہلو کدھر ہے؟ رحمت کا پہلو دین کی کسی بھی چیز کے اندر سے اگر نکلے تو مکمل ہی نہیں ہوئی ہے. اللہ کون ہے، کیا ہے؟ اللہ کی ہستی کو تو کوئی جان نہیں سکتا، پرسن کو، اس لیے کہ لامحدود ہے، وہ انفائنائٹ. آپ کی عقلیں چاہے آپ کے خیال تصورات جتنے بڑھ جائیں فائنائٹ ہوں گے، محدود ہوں گے. لامحدود محدود میں نہیں آتا، آ ہی نہیں سکتا. اس کی صفات سے پہچانتے ہیں. یہ جتنے نام اس کے سب صفاتی نام، اس کی صفات سے اس کو پہچانتے ہیں. ہم کتنی چیزوں کو ان کی صفات سے پہچانتے ہیں، اللہ کی بات تو بہت اوپر ہے. ہوا نظر نہیں آ رہی، چل رہی ہے. یہاں اندر بیٹھے ہو، معلوم باہر ہوا چل گئی، اس لیے کہ پتے اڑتے نظر آئیں گے. یہ اس کی علامات ہیں. ہوا تو نظر نہیں آ رہی، پتے اڑ رہے ہیں، تار پر کوئی کپڑا ٹنگا ہوا ہے وہ پھڑا رہا ہے، اڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہوا تیز چل رہی ہے. چاہے اندر بیٹھے ہو ہمیں نہ لگ رہی. ہم نے نہیں دیکھا، علامات سے پہچانا، جانا. اللہ کو اللہ کی صفات سے جانتے ہیں. اس کی صفات کیا ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے 99 نام ہے، صفاتی نام، یہی بہت مشہور ہو گیا ہے. ایک حدیث آتی ہے، ہمیں ملتی ہے، جس میں 99 نیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی 99 ہے جو اس میں آئے. کتنے ہی اور نام ہے قرآن شریف میں جو ہے اللہ کے صفاتی نام، وہ اس 99 میں نہیں ہے. جو قرآن میں آئے اللہ کے نام صفاتی نام، وہ اس 99 میں نہیں ہے. اور اللہ کی صفات کو کوئی گن ہی نہیں سکتا، لا گنتی ممکن نہیں ہے. 99 تو کیا 99,000 بھی نہیں اور 99 لاکھ بھی نہیں، اس کی صفات کی گنتی ممکن نہیں. اللہ کے کو ہم اللہ کی ان ساری صفات، وہ ساری صفات سمیٹی جاتی ہیں. کلمہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے ایمان کا. ہمیں خلاصے کی پڑتی ہے ضرورت. ساری صفات کو جب اللہ کی سمیٹتے تو رحمت آتی ہے. الرحمن الرحیم، یہ دو صفات، یہ اس کی آئیڈینٹی اور پہچان. آپ کو ہر کام کرتے وقت ایمان لانے والے کو کہا گیا نا کہ اس سے شروع کرنا، ان دو ناموں سے، اللہ رحمان اور رحیم سے. اللہ کا کلام کھولیں اسی نام سے، نئی صورت آئے ان ناموں سے شروع کریں گے. زندگی کے ہر حصے کے اندر چلتے ہوئے، کھانا کھاتے وقت، کوئی نیا کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اتنا زیادہ کیوں دہروایا بار بار دن میں؟ نہ معلوم کتنی بار دہروایا ہے، تاکہ ذہن میں نقش ہو جائے کہ یہ ہے اللہ کے اصل نام، اصل صفات. باقی یہ اس کی اصل، اللہ کی اصل پہچان ہے، اصل تعارف ہے، اصل انٹروڈکشن ہے اللہ کا. یہ دونوں نام رحمت کے نام، اور باقی ساری صفات انہی ناموں کا ایکسٹینشن ہے. وہ اگر دیکھتا ہے، وہ اگر سنتا ہے، یہ سب انہی ناموں کا ایکسٹینشن ہے. اس کا دیکھنا جو ہے وہ رحمت ہے ہر ایک کو، اس کا سننا ہر ایک جو ہے وہ رحمت ہے ہمارے لیے، اس کا خبر رکھنا رحمت ہے، اس کا تخلیق کرنا، پیدا کرنا، اس کا بنانا، سنوارنا، یہ سب رحمت ہے. اور حتیٰ یہ کہ آگے ایک آدھ مثالیں میں دوں گا، اس وقت نہیں کہہ رہا. ان ناموں میں آتا ہے نا جبار، قہار. اب یہ تو بڑے خطرناک سے نام ہو گئے. جبر کرنے والا، قہر ڈھانے والا، یہ بھی رحمت کے نام ہے اللہ. میں مثالیں دوں گا. اللہ کا جبر نہیں ہوتا پاگل ہو جاتے سب. اللہ کا قہر نہیں ہوتا پاگل ہو جاتی دنیا، انسان مر جاتا، زندہ نہیں رہ سکتے، فساد ہی فساد ہوتا. آگے آئے گا. اصل پہچان، اصل آئیڈینٹی اللہ کی رحمت ہے. یہ تعارف ہے اس کا، یہ انٹرو ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے
اب الہ کا مطلب ہم لے لیتے ہیں، جیسے ہندی میں کہوں تو پوجیہ، جس کی پوجا کی جائے، یہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق ایک اللہ کے، اور عبادت کا مفہوم عربی میں کچھ اور ہے اور اردو میں کچھ اور ہے، بہت سے الفاظ کے معنی وہی الفاظ رائج ہیں لیکن بدل گئے، اردو میں معنی کچھ اور ہیں، عربی میں کچھ اور ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اب ہمارے ذہن میں آتا ہے پوجیہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ختم۔ الہ لفظ کے اندر بے پناہ حیرت کا مفہوم ہے، سب کچھ آ گیا، کچھ نہیں بچا۔ ہم سے بڑا ہونے کے اندر، ہمارے لیے کچھ کرنے میں، وہ جس کا قانون مانا جائے، جس کی ہر بات سنی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کو اپنا سب کچھ مانا جائے، وہ الہ ہے، وہ اس ایک کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم، اللہ کون؟ وہ جو جس کی پہلی صفت ساری صفات پر حاوی، جس کی اصل صفت رحمت ہی رحمت ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا بتایا؟ سب سے بڑی صفت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ دونوں ہستیاں، یہ دونوں ذاتیں، یہ سب رحمت کا مظہر ہو گئی نہیں ہو گئی، جو دونوں ہم آپ سے لیے گئے اس کلمے کے اندر۔ اور یہ ایمان کا خلاصہ ہے کلمہ۔ تو اگر ایمان والوں میں رحمت نہیں ہے تو پھر ایمان سچا نہیں ہے۔ کیسے اللہ کے ماننے والے ہیں کہ اس کی یہ صفت نہیں آتی ان کے اندر، جب بار بار یاد دہانی کرائی گئی؟ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں کہ ان کے اندر رحمت نہیں آتی؟ رحمت کی پہچان کیا ہے؟ رحمت کی پہچان یہ ہے کہ رحمت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، نفع پہنچتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ رحمت یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے اندر رحمت ہو وہ نیوٹرل ہو، نقصان نہیں پہنچتا، نیوٹرل ہونا کافی نہیں ہے، نفع بخش ہونا چاہیے، بینیفیشل ہونا چاہیے۔ اگر رحمت ہے تو ان سے نفع دوسروں کو پہنچے گا، دوسروں میں صرف مسلمان نہیں، ہر مخلوق کو، ہر انسان کو، اللہ کے نہیں ماننے والوں کو بھی، جو نہیں مانتے، جانوروں کو بھی، ان سے نفع پہنچے گا، ان سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ بہت میں نے آپ کو خلاصہ دیا، بریف دیا، کہ ایسے تو ذہن میں نہیں آتا کسی سے میں سوال کروں کہ کلمے میں کوئی رحمت کا پہلو ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے، دونوں نام ہی رحمت کی آئیڈینٹی اور پہچان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے کلام میں، یہ تو میں نے آپ کو ابھی مختصر کچھ بتایا، اعلیٰ نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت خود لکھ دی ہے۔ لکھ دیے کا مطلب لازم کر لی ہے، اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے اللہ نے، یہ خود اس نے بتایا، جو تفصیل ہمیں بتائی۔ اور پھر رحمت ممکن نہیں ہے کہ بیان اس کا ایک گھنٹہ تو کیا، ایک دن ہو اور ہفتہ ہو اور مہینہ ہو، یہ بیان رحمت کا جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ فرمایا کہ رحمت سے فائدہ ہوتا ہے نا، ابھی بات آئی تھی، جو چیز فائدے میں ملتی ہے اسے نعمت کہتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت نہیں گن پاؤ گے۔ عجیب الفاظ، نعمتیں نہیں کہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر اللہ کی کسی ایک نعمت کو گننا چاہو، ایک کو گننا تو ایک ہو گیا، ایک کی گنتی نہیں کر سکتے، اس ایک نعمت میں اتنی بے شمار نعمت چیزیں چھپی ہوں گی اور نعمتیں چھپی ہوں گی کہ اسے نہیں گن پاؤ گے، سب کا گننا تو ممکن نہیں، اس لیے ہر چیز کا بیان بھی ممکن نہیں۔ صرف غور کرنا، سوچنا، اور جتنا اس سے اٹیچ ہوں گے اور سوچیں گے اتنا آپ کا قرب اور تعلق بڑھتا چلا جائے گا، تقرب جو ہے وہ نیئرنیس وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ پیدا کیا، کیسے پیدا ہوئے؟ ایک والدہ تھی، ایک والد تھے، والدہ اور والد اور والدہ کے توسط سے ان کے ذریعے پیدا ہوئے، ایسے ہی نسل چلتی ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم کیسے پیدا ہوئے تھے؟ نہ والد نہ والدہ، اللہ نے پیدا کر دیا، وہ قادر ہے، اس نے کر دیا۔ اس کے بعد ایک حضرت حوا کو بھی پیدا کر دیا،
اب اس کے بعد ایک قانون بنا دیا، ابھی زمین پر نہیں بھیجا تھا، زمین پر بھیجنے سے پہلے قانون نافذ کر دیا کہ اب اس قانون سے الگ کچھ نہیں ہوگا، والد و والدہ سے پیدا ہوں گے۔ جو اس بات پر قادر ہے، جس نے پہلے انسان کو، ہمارے جد امجد کو، حضرت آدم کو پیدا کر دیا تھا، تخلیق کر دیا تھا بغیر ماں باپ کے، وہ ہم سب کو بھی تو ایسے پیدا کر سکتا تھا۔ انسان ایک بڑھ گیا، اتر آیا الگ الگ ذریعوں سے، کوئی پہاڑ کی چوٹی سے اتر آیا، کوئی تیرتا ہوا آ گیا، کوئی کسی گفا میں سے نکل آیا، اتار دیا گیا ہے مختلف جگہوں پر، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت آدم پیدا ہوئے تھے، ہم سب ایسے پیدا ہو سکتے تھے، ہم سب ایسے پیدا ہوتے تو پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ماں باپ تو بہت بڑی رحمت ہے، ماں باپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے۔ جب پیدا ہوئے ایک ماں تھی، اس ماں نے بہت دکھ اٹھائے، بہت تکلیفیں اٹھائیں، اس کے دل میں محبت رحمت بھر دی۔ اگر نہیں بھر دی ہوتی تو کس درجے کی پورے 9 مہینے اور اس کے بعد پھر پیدائش کے وقت، اسے تصور ہی نہیں کر سکتے، جو صرف وہ لیڈیز محفوظ جان سکتی ہیں جو ماں بنی ہیں، ان کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ میں تو صرف ایک مثال سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ میں نے اپنے والدین کو حج کرایا، میں پیدل کندھوں پہ بٹھا کر پورا حج، جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے کتنی مشقت کا کام ہے۔ اب تو گاڑیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں، حج کتنی مشقت کا کام ہے، طواف بھی اور مینا کے اندر 7 پھیرے بھی، اور اس کے بعد پھر عرفات جانا، اور مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ پہ مینا، اور یہ بہت مشقت کا کام ہے سارا۔ تو کہا میں نے اپنے والدین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حج کرایا، معذور بوڑھے تھے، وہ خود نہیں کر سکتے تھے، بتایا کہ وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا، لیکن میں کندھوں پہ بٹھائے رہا۔ یا رسول اللہ کیا پھر میں نے حق ادا کر دیا جو ان کے میرے اوپر حق تھے؟ چہرے انور پہلے تو خوش ہو رہے تھے، جب انہوں نے بتایا میں نے اتنی خدمت کی تو چہرے انور ناراضگی سے لال ہو گیا۔ حق ادا کر دیا؟ تمہاری پیدائش کے وقت جو پہلی لہر درد کی تمہاری ماں کو ہوئی تھی، ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں آج کے بچے کے؟ ہماری اپنی زندگی ہے۔ ہاں ہے تمہاری اپنی، بہت سے معاملے میں ماں باپ سے زیادہ سمجھدار بھی ہو، لیکن یہ کہا ہے دل نہیں مت دکھانا، یہ تو نہیں کہا ہر بات مان لینا، دل نہیں دکھے۔ اب یہ رحمت تھی ماں کے دل میں، یہ تو کہا کہ میں نے تو خالی یہ مثال دی، ورنہ کوئی ایسے زبان سے جان نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا تو میں نے مثال دے دی کہ ان کا پہلی لہر جو درد کی یا پین کی تھی، وہ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا اس سے جو تم بتا رہے ہو۔ تو پھر وہ 9 مہینے جو رکھا تھا، اور اس کے بعد وہ پہلی تھوڑی، اس کے بعد کتنی مشکل سے اور کتنی تکلیف کے ساتھ میں پھر پیدائش ہوئی۔ اور پیدائش کے بعد آپ اب تو ذرا سا ماں والدہ کے کپڑوں کے اوپر ذرا گندگی کر کے دیکھیے، ہوتی ہے وہ اسی کو سب چیزیں، ہر طرح کی چیزیں برداشت کریں، رات بھر جاگ رہی ہے، اپنی نیندیں برباد، اپنا کھانا پینا برباد، ذرا سا بچے کو بیمار ہے، ہر تھوڑے دن بعد بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ کافی بڑے ہو جانے تک، کافی سمجھ جانے تک بے پناہ قربانیاں ہیں۔ صرف وہاں سے جو شروع ہوئی ہیں، جب سے حمل ٹھہرا تھا اس وقت سے، پیدائش کے وقت نہیں، اس کے اور آگے تک، یہ اس کے دل، اس کی رحمت تھی۔ یہ محبت اگر اللہ نہیں ڈالتا دل میں تو پہلے دن پھینک دیتے، گلا گھونٹ دیتے۔ یہ رحمت ہی تو ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جو رحمت کا حصہ جہاں ختم ہو جاتا ہے کہ ضرورت نہیں، اولاد کیا کریں گے، ہم زندگی گزار لیں ایسی۔ لڑکیاں، عورتیں ہمارے ویسٹرن کنٹریز میں بڑی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کا کہ نہیں، کسی اولاد کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم ایسی زندگی گزاریں گے۔ یہ رحمت کا حصہ گیا، اس سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا ان کے دل میں، والد کے دل میں جو محبت ڈالی، دن رات بے چین لے کر بھاگ رہے، ذرا سا کچھ ہو گیا وہ فوراً، ارے ڈاکٹر یہاں بھی موجود ہیں، وہ دوسرے شہر لے کر جا رہے ہیں، بھاگے، یہ دکھا کر لائیں گے۔ ہر وقت دل لگا ہوا ہے۔
یہ کیسے ہو گیا پیدا؟ یہ اللہ نے ڈالا، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ رحم عربی کے اندر جو ماں کا رحم، ماں کے اس کو جو جس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اسے رحم کہتے ہیں. یہ رحمت کا ہی لفظ ایک ہی مادے کا لفظ ہے، وہی لفظ رکھا ہے اللہ نے عربی زبان کے اندر، لفظ وہی ہے. اب آج ہمارے پاس بڑی ٹیکنیکس آ گئی. اب بغیر ماں کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، بغیر باپ کے ہو سکتے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہوں گی، سروگیٹ مدرز ہوں گی. بچہ کسی اور کا ہے، کسی اور کرائے کی لے لی، اس کرائے کے لے کے اسپرم جو ہے وہ اس کے جسم میں داخل کر دیے، وہاں بچہ، اور بچہ پیدا ہو گیا، ہمارا ہو گیا. ہم نے ان سے پیدا کروا لیا تھا. ماں تو چاہتی نہیں کہ میں اتنی تکلیفیں جھیلوں. ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں، سروگیٹ مدرز ہیں، بہت سی اور کچھ آ جائیں گی ٹیکنیکس. مرنے والوں کے جو گزر گئے، زمانے گزر گئے، تھیوریٹیکلی ابھی کیا نہیں ہے، روکا گیا اسے دنیا میں. اب ہماری ٹیکنیکس اتنے آگے چلی گئی کہ وہ ڈی این اے ہڈیوں میں سے نکال سکتے ہیں ہم صدیوں بعد، اور اس ڈی این اے سے نسل چل سکتی ہے آگے. اب ماں باپ کی ضرورت نہیں بچے گی. ہاں چلے گی کسی ماں کے پیٹ سے. ابھی یہ تو نہیں کیا کہ لیبوریٹری میں پورا بچہ پیدا ہو جائے، لیکن وہ کرائے کے ہو جائیں گے، اصل ماں نہیں ہوگی. وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، پیسے لیے انہوں نے گھر کا کام کرنے آتے ہیں، ان کا بچہ پیدا کر دیا تمہارے لیے. اور ضرورت بھی اس کی بھی نہیں پڑ رہی کہ کس کا اسپرم ہے، کس کا نطفہ ہے. ہماری ٹیکنیکس بہت ایڈوانس ہو گئی نا، سائنس. اگر ایسے بچے پیدا ہونے لگے، رحمت غائب ہو جائے. یہ تو الگ بات ہوئی. اور اس سے اوپر چلے کہ اللہ نے جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، ایسے ہی سب کو پیدا کرنے لگے، نہ ماں نہ باپ، تو کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں ہوگا. پھر یہ رحمت کا پہلو غائب سارا. ہر ایک کی اپنی خود غرضی ہے، اپنی زندگی ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. آپ پر ابھی بہت لوگوں کے احسان ہیں، صرف ماں باپ کے نہیں. کتنے ان لوگوں کے احسان ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے. ایک بچہ گزر رہا ہے بھاگتا ہوا، سڑک کراس کر رہا ہے، سامنے سے تیز گاڑی آ رہی ہے، بائک آ رہی ہے، آپ نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اسے، بائک نکل گئی، بچہ پھر بھاگ گیا. نہ بچہ آپ کو جانتا ہے، نہ آپ بچے کو جانتے ہیں، کبھی زندگی میں آگے ملا بھی نہیں. وہ بچہ نہیں جانتا مجھے کسی نے زندگی دی تھی. ایسے نہ معلوم آپ کو کتنی بار دوسروں نے زندگی دی ہوگی جنہیں آپ نہیں جانتے. بہت یہ ایک سماج ہے، ایک سوسائٹی، یہ اس کے دل میں رحمت ہوتی ہے. آپ کے دل میں رحمت ہوتی تھی کہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، ورنہ کس کا بچہ ہے کیا، میں کیوں پڑوں اس چکر میں، مجھے بھی کوئی چوٹ ووٹ لگ جائے کہ ہاتھ پکڑ کے میں کھینچ رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا اگر ہر انسان الگ پیدا ہوا ہوتا. یہ اللہ کی رحمت تھی آپ کی پیدائش کے اندر. پھر ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ پیدا ایک جائز رشتے کے ساتھ میں ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ کی آیات، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، ان سے اولاد ہوئی. اور لیکن یہ جوڑے ہی ہونا، اولاد تو بات کی بات ہے. ان کے درمیان میں محبت اور رحمت اور مودت کے تعلقات پیدا کر دیے ان میں آپس میں. ایک لڑکا اور ایک لڑکی زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے نکاح ہو گیا، اور دوسرے سماجوں میں بھی وواہ ہو گیا. اب ایک مخصوص تعلق پیدا ہوتا ہے، اسے نہیں محسوس کرتے وہ لوگ جو میرڈ نہیں ہیں. یہ خالی ایک سیکسول اٹریکشن نہیں ہوتا. لیکن اگر بچے ایسے پیدا ہونے تھے، اللہ نے سسٹم کیا رکھا، اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں نا آگے. اور جو ہماری ٹیکنیکس آ رہی، ایک اٹریکشن رکھا، جسمانی تعلق رکھا، اس اٹریکشن کی وجہ سے جسمانی تعلق ہوتا ہے، اب بچہ پیدا ہوگا. اس کے ساتھ میں پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلق و محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں ساتھ میں. یہ سب نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے آپ کا اس طریقے سے وجود میں آنا. بچے اور ماں باپ کا تعلق، اور شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ. یہ تو میں نے ابھی صرف اتنی چھوٹی سی ایک چیز گنائی نا، آپ کو گنا ہی نہیں سکتے. یعنی جتنی میرے ذہن میں آئیں گی اور جتنی آپ کے ذہن میں آ سکتی، کوئی کہہ دیجئے پھر اس کے بارے میں بتاؤں. آج کی رات نہیں، یہ گزرتا چلا جائے گا سلسلہ. سب چاروں طرف اللہ کی رحمت.
دن اور رات بنا دیے. کیسے بنا دیے؟ ان کو پلانٹس کو ان کو روٹیٹ، ان کے اندر روٹیشن کا سسٹم رکھا جس سے ایک دوسرے سے یہ بیلنس ہے ریولیوشنس کا. اس سے زمین گھومتی ہے اور دن رات ہوتے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، کسی حصے میں اندھیرا، کسی پر اجالا ہو گیا، پھر وہ بدلتا رہتا ہے. اگر کبھی رات نہ آتی ہمیشہ دن ہوتا. کہا ہے قرآن میں اللہ فرمایا کہ اگر قیامت تک تمہارے اوپر دن مسلط کر دیا جاتا، جانتے ہو کیا ہوتا؟ یہ تو نہیں کہا، خود جانو کیا ہوتا. کہا کوئی ہے ایسا کہ جو پھر رات لا سکتا اگر اللہ نے ایسا نہیں کیا ہوتا؟ یہ بھی سب پاگل ہو جاتے. آپ کو سکون چاہیے، وہ سکون رات میں ملتا ہے، یہ سکون ختم ہو جاتا اور پھر چند دن ہمیشہ ایسی رہے، کوئی زندہ ہی نہیں رہتا. زمین کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جاتا ہے کوئی زندہ نہیں رہتا. یہاں پر زمین کے اوپر یہ ساری ویجیٹیشن نباتات نہیں رہتی. ذہنی کیفیت یہ ہو جاتی، دن آتا ہے، رات آتی ہے، آرام ہوتا ہے، پھر دن آتا ہے، دن میں کام کرتے ہیں. فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اسے بھی دیکھو، اگر ہمیشہ رات ہوتی، اسٹیٹک کر دیا زمین کو، اس کی قدرت ہے، وہ نظام ایسا بناتا کہ زمین رکی رہتی، نہیں گھوم رہی ہو پھر بھی رکی ہوئی کر سکتا تھا. یہ سسٹم ایسا، تو ایک حصے پہ ہمیشہ رات ہوتی، تب بھی پاگل ہو جاتے سب. یہ بجلیوں کے اور قمقموں کے اور بلب کی روشنی یہ آپ کی زندگی کے زندہ رہنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کو سورج کی روشنی چاہیے، سورج کی حرارت چاہیے، تب بھی سب پاگل ہو جاتے. تب بھی یہ ہمارے ویجیٹیشن، اس کے اندر پھولوں کے اندر رنگ نہیں ہوتے، زندگی بے رنگ ہو جاتی. بالکل کوئی چیز جو ہے وہ صحیح دیکھنے کی نہیں اور نظر آنے کی نہیں ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا. فرمایا کہ کوئی ہے ایسا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. سنتے نہیں؟ کوئی لا سکتا تھا روشنی اگر اللہ نہیں چاہتا تو. یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ یہ رحمت ہے تمہارے لیے کہ تمہیں اس زمین پر رکھا جہاں تمہارے لیے دن آتا رہتا ہے، رات آتی رہتی ہے. رات کو کہا آرام سے سو جاؤ. نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ جاب ایسے ہوتے ہیں یا نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے. سائیکیٹرسٹ بتاتے ہیں کہ تھوڑے ڈسٹرب ہو جائے تو پرماننٹ ہو جائے، بڑا لمبے عرصے ہو جائے اور پرماننٹ کسی کے ہو جائے، چینج کرتے رہتے ہیں. کچھ عرصے رہتی پھر ڈے ڈیوٹی میں لے آتے، ڈے والوں کو نائٹ پہ کر دیتے. لیکن وہ ان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس سے مینٹل ڈسٹربنس پیدا ہوتے ہیں، چڑچڑاپن اور دوسری بہت سے سائیکولوجیکل پرابلمس پیدا ہو جاتی ہے. رات کو کام کر رہے ہیں پرماننٹ، دن کو سونے جا رہے ہیں. یہ ترتیب الٹی ہے، نیچر کے خلاف ہے. اگر ہمیشہ رات ہوتی یا ہمیشہ دن ہوتا، کوئی ہے جو رات ہوتی تو روشنی لے آتا، اور کوئی ہے جو پھر تمہیں سکون دے دیتا رات والا اگر دن ہمیشہ ہوتا. سے رات ہو گئی، آرام سے سوئے، دن بھر کی تھکن کے بعد بڑا اچھا لگا بستر. ذہن تو سو رہا ہے، کچھ نہیں معلوم اب کیا ہے. کروٹ تھک گئی، جدھر کروٹ آپ نے بدل لی، کون بدلوا رہا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ اس کی رحمت ہے. یہ نظام رکھا ہے کہ تھکنے نہیں دوں گا، آرام کے لیے لیٹے ہو. کروٹیں بدلوا رہا ہے رات میں، ایک کروٹ سے لیٹے رہو گے تھک جاؤ گے. تمہاری تو سینس تھے نہیں کہ تم خود بدلتے، یہ عقل سے نہیں ہوا ہے. یہ اس کے اندر انبلٹ سسٹم رکھا، یہ اس نے بنایا ایسا کہ تمہیں بے آرامی نہیں ہونے دے. آرام کرنے کے لیے لیٹے ہو نا. کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، بڑی معمولی تھی. کبھی سوچا اللہ کی نعمتیں یا اللہ کے احسان یا اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے؟ اپنی نعمتیں نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. جو نہیں مانتے نہیں دے کچھ بھی، سب سارا کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں ہے. جو وہ نہیں مانتے پھر بھی اسی کی طاقت ان کے اوپر تو ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ سب کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے. یہ اس کی رحمانیت ہے. ہم ذرا سا کیوں ایک دفعہ برا کر دیں، اب دل میں آ جاتی قدرت. ایک دفعہ نہیں، کسی نے کئی دفعہ کر دیا. یہ تو مستقل کے نافرمان، خدا کو نہیں، اس کو نہیں ماننے والے، اس کو برا بھلا کہنے والے، فرض بھی کہنے والے، گالیاں دینے والے،
سب کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے، یہ سب اس کے لیے جاری ہے. روک سکتا تھا وہ، اس نے نہیں روکا. یہ اس کی رحمانیت ہے، سب کے لیے عام. یہ ساری نعمتیں 2 4 8 10 دفعہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کر دے، ایک بار معاف کر دو گے، 2 بار کر دو گے. وہ ہماری ہوتی ہے ایک پریکٹس جس میں کہتا ہوں نام لکھیے اور ذرا ان کا تصور کیجیے اور معاف کر دیجیے، یک طرفہ. پھر کاٹتے جائیے جن جن کے لیے دل سے نکل جائے کچھ، کاٹتے جاتے. مجھ سے کہا کئی دفعہ کئی لوگوں نے کہ اب یہ کچھ نام ایسے کبھی نہیں کٹیں گے، کٹ ہی نہیں سکتے. اس میں آ رہے ہیں کچھ نام ایسے ہمارے دل سے نہیں نکلتی. کچھ مرتبہ برائی کی ہے اس نے، اور جو ہر لمحے جو اس کا باغی ہے ان کو دیے چلا جا رہا ہے. یہ اس کی ساری رحمتیں ہیں چاروں طرف. ہم گن نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے. ہر پہلو، تمہاری ایک آنکھ، یہاں تمہیں بیان کروں گا تو پھر آدھا گھنٹہ اس کے اندر جائے گا. اس آنکھ کے اندر کیا کیا سسٹم رکھے. یہ خالی پلک جھپکانا تمہارا کیوں ہوتا ہے وہ بیان کرنا تو یہاں آدھے گھنٹے کا ایک خطبے میں کر چکا ہوں جمعے کے. ہر تھوڑی دیر بعد پلک جھپکوا دی، اندر لوبریکیشن رہے، ڈرائی ہو جائے گی بالکل کھلی رہے گی. تو یہ سب رحمتیں ہی ہیں. ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، ایک آنکھ کی نعمت کو نہیں گن سکتے تم، ایک ہارٹ کی نعمت کو نہیں گن سکتے، ایک گردے کی نعمت کو نہیں گن سکتے. کہا کہ اللہ کی ان تعدوا نعمت اللہ، یہ سنگولر میں ہے. اللہ کی ایک نعمت گننا چاہو نہیں گن پاؤ گے. اور ساری نعمتیں الگ کر کے ہر ایک کو ایک مان لو تو وہ ساری بھی نہیں گن سکتے. کتنے پہلو انسان سوچتا نہیں. وہ ہے اللہ. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے پیمانے مقرر کیے. ہر چیز بیلنس سے دی ہے. بیلنس نہیں ہوتا تب تباہ ہو جاتے. تو واٹر سائیکل میں ایک بیلنس رکھا. زمین پر پانی ضروری تھا، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. پانی بہت بڑا، زمین پہ یہ بڑے بڑے اسے یوں کہہ لیجیے کہ ٹرفس ہیں، یہ برتن جن میں پانی بھر دیا یہ سمندر سارے. اب یہاں سے سورج سے جاتا ہے اوپر، اس اوپر جا کے فلٹر ہوتا ہے. یہ فلٹریشن کا ایک نظام پورا، اس کی بھی تفصیل میں یہاں نہیں رکھ رہا. قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ ان کو لے کر جائیں اور اٹھائیں. یہ جاتی ہیں، وہ فلٹر ہوتا ہے. فلٹر ہونے کے بعد پانی پھر واپس جب آتا ہے، میں اسے بہت مختصر کر رہا ہوں، وہ سارا کا سارا اگر زمین پر واپس لوٹ آئے جس طرح سمندر سے چلا جاتا ہے، وہ اگر زمین پر واپس آ جائے تو یہاں پہ سب دھل جائیں گے، سب بہہ جائیں گے. اس میں سے بہت سا روک لیتا ہے پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، گلیشیئرز کے اوپر. یہ گلیشیئر کبھی کبھار ایک گر جاتا ہے تو پوری پوری بستیاں ختم ہو جاتی ہیں بڑی دور تک. ذرا سا کچھ ڈسپلیس ہو گیا تو وہ یہ پانی اسٹور، فریش واٹر جو ہے یہ اسٹور کر لیا اوپر تم سے بہت اونچائیوں کے اوپر. تم رہتے رہو یہاں گرمی سے تھوڑا تھوڑا سا پگھلا کر یہاں بیچتا رہے گا ندی نالوں جھیلوں کے اندر. کچھ پانی اس نے زمین میں دیا، زمین کے اندر جذب ہو گیا. یہاں سے تمہیں ڈرنکنگ واٹر ملتا ہے، پیور ڈرنکنگ واٹر، پینے کا پانی. یہ فرمایا کہ کبھی یہ بھی سوچا کہ کسی دن تمہارے یہاں کا واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ کوئی دوسرا لے آئے گا. قرآن میں سورہ ملک کی آخری آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کبھی سوچا اس بات کو؟ واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے تمہارے یہاں کا تو کوئی وہ اسٹریم جو پینے کے لائق تھی، خوشگوار پانی، کوئی لا سکتا ہے واپس؟ اب ہوتا رہتا ہے نا آپ کے دنیا کی ٹیکنیکس لگا لو، اور گہرے بورنگ کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں کام چلتا، پھر اور کرنا پڑتا ہے، پھر اور کرنا، جب ختم کچھ علاقوں سے پانی. کہا کوئی لا سکتا ہے اگر ہم اس کو واٹر لیول تمہارا ڈاؤن کر دیں تو. جو کہا تھا وہ اب ہونے لگا، وہ کچھ ہماری غلطیوں سے ہونے لگا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، کہیں توجہ بہت سی چیزوں کی تو قرآن میں دلائی، پتہ نہیں کتنی کی. بیٹھ جائیے اپنے، آج کل افطار کرتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں میز کے اوپر، اس کے الگ بھی میں تو بہت دیکھتا رہتا ہوں. ایک کو اٹھا کر دیکھتا رہتا ہوں کہ عجیب چیز بنا دی. لیچی ہے، یہ بالکل الگ رنگ کی، آم بالکل الگ طرح کا ہے، ٹیسٹ بالکل الگ ہے. کیا کاریگری ہے اس کے اوپر، الگ الگ رنگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے. کوئی ہرا ہے، کوئی لال ہے، کوئی اودے رنگ کا ہے، تمام کلر بھر دیے. یہ ڈفرینٹ کلرز جو ہے اس لیے کہ ایک ہی چیز کھاتے رہو. تمہیں جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ لگتی ہے، سب سے زیادہ لذیذ، وہ اگر 5 دن کھلا دی جائے تو زندگی بھر کو نفرت ہو جائے گی.
الٹی آنے لگیں گی نام لینے سے. ڈشز میں آپ کو کوئی ایک ڈش بہت پسند ہے, یہ دال روٹی تو روز کھاتے ہیں, سالن روٹی. ایک ڈش جو بہت پسند ہے, اگر آج کھلائی جائے بڑی اچھی بات ہے, کل بھی کھا لیں گے, شام کو بھی کھا لیں گے, اگلے دن دل نہیں چاہتا ہے, اگلے دن بھی کھلا دی جائے, پھر اس کے اگلے دن تیسرے دن چیخے مار جائیں گے کہ یہ کیا ہے. نعمتوں کا تو انسان کا یہ حال ہے, اتنے طرح کے ذائقے رکھ دیے, اتنے طرح کے رنگ دے دیے خوبصورت لگنے والے, اور ان سب کی تاثیریں الگ. یہ جن جانوروں کو تم ذبح کرتے ہو, کھیت کی بات تو یہ ہے کہ بڑا سا کھیت ہے, آلو کے بیج ڈال دیے, سب آلو ایک طرح کا, سارا چاول ایک طرح کا. ایک جانور کو تم نے ذبح کیا, ہر حصے کا ٹیسٹ الگ ہے, ہر حصے کی تاثیر, سر کا الگ ہے, پیر کا الگ ہے, سینے کا الگ ہے, بازوؤں کا الگ ہے, ہر حصے کا ٹیسٹ الگ ہے, اور ہر حصے کی تاثیر بھی الگ ہے. یہ سب تمہارے لیے اللہ نے رکھا. مختلف الوان, الگ الگ رنگ, الگ الگ ذائقے, تاکہ تم انجوائے کر سکو, تمہاری ذہن کو فرحت ملے. اللہ کی رحمت ہے, سب چیزیں ایک جیسی بنا کے کھا لو, اور نہیں کہ جینا ہے تو کھاؤ گے. جیل میں قیدی بھی تو کھاتے ہیں, برتا برس رہتے ہیں, ایک ہی چیز ملے چلی جاتی, کھاتے رہتے ہیں, لیکن زندگی تو بیکار ہوتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے. کن کن چیزوں کا خیال رکھا. اور میں ان صفات پر آتا ہوں. اللہ کا قہر فرمایا ایک جگہ, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, سورہ روم کی آیت ہے. انسان گڑبڑ کرتا ہے جب اس نے ایک توازن و بیلنس رکھا, یہ توازن بگاڑتا ہے نیچر کا اپنے عمل سے, تو پھر فساد ہو جاتا ہے. فساد لڑنے کو نہیں کہتے, بیلنس بگڑ جانے کو فساد کہتے, توازن بگڑ جانے کو, ڈسپروپورشنیٹ ہو جانے کو. زمین پر فساد ہو جاتا ہے, سمندر میں فساد ہو گیا, زمین پر فساد ہو گیا, زلزلے آ رہے ہیں, کہیں قحط پڑ رہے ہیں, کہیں آندیاں آ رہی ہیں, کہیں سائیکلون آ رہے ہیں. یہ بیلنس بگاڑنے سے ہوا. انسان کے اپنے اور دوسرے عمل سے بھی ہوتے. انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اللہ نے تو ایک بیلنس توازن پہ یہ بگاڑتا چلا گیا, فساد ہو گیا. اس کے عمل سے بھی یہ ایسی سوسائٹی کا توازن بگڑتا ہے, انسانوں کا توازن بگڑتا ہے. اپنے برے اعمال سے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں, کسی کے بہو بیٹیوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں, طرح طرح کی چیزیں, اس سے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور سمندر, یہ پانی دونوں میں فساد ہو گیا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, شاید ایک ذائقہ چکھاتے ہیں تمہارے کرتوتوں کا یہی دنیا کے اندر. وہ ہمیشہ کی سزا, جن کی مارک شیٹ بہت نیچے نکل گئی, بیلنس سے بہت نیچے نکل گئے, وہ تو ملے گی, یہی ذائقہ چکھا دیتے ان کرتوتوں کا. یہ اس لیے کرتے ہیں لعلہم یرجعون, شاید لوٹ آئیں, ٹھیک ہو جائیں. چوٹ لگی, اچھا اب نہیں, یہ گڑبڑ بہت ہو گئی, اب ذرا سا انتظام ٹھیک کر لو, شاید واپس ہو جائیں. یہ قہر اللہ کا ہوتا ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے اب شاید جنگلات کو اتنے نہیں کاٹے, ورنہ قہر برپا ہو گیا بستی. اب تو مانو گے, کہہ رہے تھے سائنٹسٹ کے یہاں زلزلہ آ جائے گا اگر تم نے سب اتنے کاٹ دیے جنگل. اب مانو گے نہیں مانو گے؟ کہا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ کچھ لوگ اپنے ان برے اعمال سے لوٹ آئیں, واپسی ہو جائے ان کی. اللہ کا قہر بھی اس کے اندر رحمت کا پہلو ہے. حضرت نوح نے 950 سال, کتنے لمبا عرصہ ہے. اس زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی. پوری دنیا جو ہے وہ بدکار ہے, پوری دنیا بدعمال ہے, کوئی نہیں مانتا. چند نکلے مٹھی بھر جو ماننے والے تھے. پھر اللہ سے کہا کہ اللہ کہ ان کو تو ختم کر کے پھر پیدا کیجیے. یہ سدھار ممکن نہیں ہے جب پوری زمین خراب ہے تو, اور اتنے لمبے عرصے تک خراب ہے. تو اب سب کو ختم کریے, پھر سے نئے سرے سے شروع کر دیجیے. اور وہاں کہا ایک کو بھی مت چھوڑیے گا, نہیں تو پھر وہی نسلیں چلا دیں گے. کسی ایک کو بھی مت چھوڑیے گا, نئے سرے سے نسل انسانی چلائیے. حضرت اللہ کا قہر آیا. یہ قہر زمین کے لیے رحمت تھا. وہ اللہ کا قہر اگر نہیں ہوتا جس کے لیے حضرت نوح نے کہا تھا کہ ایک کو بھی مت چھوڑیے گا, یہ زمین کے لیے, یہ باقی دنیا والوں کے لیے رحمت تھا.
اگر وقتاً فوقتاً فسادیوں کو سزا نہ ملتی رہے اللہ کے نظام کے اندر، تو وہ اللہ کا قہر ان کے لیے ہوتا ہے اور یہ باقی دنیا کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اللہ کا جبر کی مثالیں سنی بہت ہیں، آپ کے چاروں طرف دکھ رہی ہیں اللہ کے جبر کی مثالیں۔ جبار ہے، باڈی میں پین ہوا، چوٹ لگ گئی، یا اس کے علاوہ کوئی اور گڑبڑ ہوئی اور تکلیف ہوئی، ہاتھ میں تکلیف ہوئی، ادھر ہوئی، لیفٹ ہینڈ میں ہوئی، سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، جلدی سے بھاگے ڈاکٹر کے پاس، کارڈیوگرام کرائیں فوراً، یہ لیفٹ ہینڈ میں ہے اور سینے پہ بھی دباؤ پڑ رہا ہے، کارڈیوگرام کرائیں تو جلدی فوراً انہوں نے ایمرجنسی ایڈ دی، سنبھل گئے۔ اگر یہ پین نہیں ہوتا تو مر گئے ہوتے، بھاگتے نہیں ڈاکٹر کے پاس۔ یہ کتنے پینز ہیں جو چوٹ لگنے سے ہوتے ہیں، اگر فوراً پین نہیں ہو تو نہیں جائے گا فوراً دوا کرنے، نہیں تو کرے گا، سڑتا چلا جائے گا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ رحمت ہے کہ انسان فوراً ایک ایمرجنسی سسٹم ہے، فوراً ایک میکینزم رکھا ہے، پروٹیکٹیو میکینزم باڈی کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ تکلیف ہو تمہارے، جب کوئی چیز گڑبڑ ہو تو فوراً تمہارے پین ہو، تاکہ تم فوراً پروٹیکٹیو میکینزم میں، اس نے بتایا تکلیف ہو رہی، بڑا درد ہے، تاکہ تم فوراً بیلنس واپس لے آؤ۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو چھٹی ہو گئی ہوتی، نہ معلوم کتنے حصے سڑ گئے ہوتے، کتنے گل گئے ہوتے اور کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ پین ہوا، یہ اللہ کا جبر ہے، ہوگا جسم میں رکھ دیا۔ اگر کسی جگہ رگڑ کھائی ہے، چوٹ لگ گئی، تکلیف ہوگی، کھانا زیادہ کھا لیا ہے، درد ہوگا پیٹ میں، یہ اللہ کا جبر ہے، یہ کائنات کے اصول رکھے ہیں، یہ ایک قانون بنا دیا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ یہ قانون، جبر کا قانون ہمارے لیے رہنا ہے، اس کے فورس زبردستی ہے کائنات کے اوپر، ایسے ہی ہوگا۔ زیادہ کھا لو گے تکلیف ہو جائے گی، تاکہ پھر فوراً اپنا علاج کر لو ورنہ مر جاؤ گے اگر تکلیف نہیں ہوئی تو۔ اس کائنات گیہوں بوئے اطمینان سے، ساری محنت کی، کسان نے محنت کا پھل ملنا چاہیے نا۔ اب ڈر رہا ہے بیٹھا کہیں کیکٹس نہیں نکل آئے، نہیں نکلیں گے بھائی، گیہوں نکلیں گے، اس لیے کہ گیہوں بویا تھا۔ اللہ کا جبر ہے اس کائنات کے اوپر ہی کہ اس کے اصول آپ دریافت کرتے چلے جائیے، قانون دریافت کرتے چلے جائیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے چلے جائیے، اس کی رحمت ہے۔ یہ جبار اور قہار صفات بھی اللہ کی رحمت کے انڈر میں آتی ہیں۔ اس اللہ نے، یہ بھی اس کی رحمت تھی، اپنا کلام بھیجا زمین والوں کے لیے۔ میں پچھلوں کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں کلمے کی بات کر رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی رحمت تھی، رحمت للعالمین کو زمین پر بھیجا، کہہ دیا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ قرآن کے اندر کہہ دیا، کہا وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہترین اخلاق کے اوپر ہو تم۔ اللہ نے بنا دیا تھا صاحب۔ اب اس کے جب وہ لوگ کہتے ہیں نا، جب وہ جو اینٹی مسلمز ہیں وہ باتیں جب کرتے ہیں، نفرت کرنے والے ہسٹورین بھی ہیں بہت سے، اس میں بڑے بڑے اسکالر بھی ہیں، کہتے ہیں بڑا مار دھاڑ کی ہے اس آدمی نے، اور ایسا کیا ہے، گڑبڑ پھیلائی ہے، اور گڑبڑ پھیلا کے اتنے لوگ بڑھا دیے۔ کچھ وہ ہیں جو متعصب نہیں ہیں، بہت ہیں، کچھ نہیں، بہت سے ہیں جو متعصب نہیں ہیں، انہوں نے بہت جوڈیشیسلی اس کا مطالعہ کیا، وہ اس نتیجے پہنچے کہ بڑا اچھا انسان تھا، ایک بڑا سیکولر مائنڈڈ، جس نے عرب کے حالات خراب دیکھے تو بہت سی چیزیں سوچی، اور ان کے ایک سدھارک تھا، ایک ریفارمر تھا، اس نے کوشش نہیں کی۔ یہ اللہ کے رسول والی بات تو ہے نہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ان کے لیے کوئی عربوں کو جب دیکھا کہ اتنی گڑبڑ ہے ان کے یہاں، تو اس نے کہا کہ اس کے دل میں ایک درد تھا، اور اس نے سدھارک تھا بہت بڑا، یہ وہ اچھے لوگ ہیں۔ پھر ہم اپنے مسلمانوں کے پاس ہیں، یہ تو غیر مسلموں کی بات ہے کہ بھائی یہ انہوں نے یہ سب اتنی تکلیفیں کیوں جھیلی، رات کو ورم آ جاتا تھا کھڑے ہوئے نماز میں، اور پیروں میں ورم آ گیا۔ ورم کے ساتھ ایک بات اور سن لیجیے اس موضوع سے الگ، یہ تو سب نے سنا ہوگا، حدیثوں میں ہے، حضرت عائشہ نے، کہ پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، رات بھر کھڑے رہنے سے، دن میں کام کر رہے ہیں، رات میں کھڑے ہوئے، اور بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر۔ کسی حدیث میں ایک ایک لمحہ تو حضور کا معلوم ہے نا، ایک ایک لمحہ، حد یہ کہ بیڈ روم تک کی باتیں آگے بیان ہوئی، چلتے کیسے تھے، چڑھائی پہ کیسے جاتے تھے، نشے پہ کیسے جاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، لوگوں سے بات کیسے کرتے تھے، سب کچھ، ہر چیز آ گئی۔ کسی ایک آدمی کی زندگی کا اتنا حصہ بیان نہیں ہوا ہے دنیا میں،
کسی حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ حضرت عائشہ سے پاؤں دبوائے تھے، سر دبوایا تھا اپنا. ارے اس وقت جب سر پھٹا جا رہا تھا درد سے، وہ جو وفات کا جب مرض ہوا تھا، حضرت وہ پہنچتے کہ میں حضور سر دبا دوں، کسی نے دبایا؟ حضرت علی نے، خادموں نے، غلاموں نے. ہمارے حضرت پاؤں کو پھیلا کے لیٹ جاتے، چار اس ٹانگ پر چار اس ٹانگ کے اوپر، کہتے ہیں ان کی سعادت کے لیے کر رہے ہیں ہم، تو ہمیں ضرورت نہیں تھی، ان کے درجات بلند ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے کوئی ایک لا دیجئے کہ ایسا ہوا ہو. یہ تو الگ ہو گئی تھی موضوع سے بات. ان کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، رات رات بھر جاگتے تھے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے. مکے میں جب تک تھے اس وقت تک تانے دے رہے ہیں لوگ، ساتھیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، بے پناہ یہ جو اذیتیں چل رہی ہیں، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، پتھر مارے جا رہے ہیں. اونٹ کی وہ جو ہے وہ اب کمر اٹھا ہی نہیں سکتے، اتنی بھاری ہے، وہ اوپر لا کے رکھ دی. جب سجدے میں گئے تو یہ سب کیوں جھیلتے چلے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے مسلمان کہتے علم والے، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے رسول بنایا تھا تو کرتے تھے. جو اللہ نے رسول ہی بنایا، یعنی اپنی تو کوئی تھی ہی نہیں بات ان کے اندر. ارے اللہ نے سلیکشن کیسے انسان کا کیا تھا؟ اس جگہ پر نہیں آتے رہے لگے، وہ انہیں تو کرنا تھا، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ یہ تبلیغ کرتے رہو چاہے جو مصیبت آئے. ان کو اللہ نے انہی کو کیوں سلیکٹ کیا؟ انتخاب کیوں ہوا ان کا؟ کس کا ہوا انتخاب؟ جو چاروں طرف لگاتار گھوم رہے تھے، پریشان، کیسے ٹھیک ہوگا؟ مکہ تو مست تھا، رنگ کی اور رنگ ناچ کی اور کس کی محفلیں ہیں، بہت سے لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں، سرداروں کے مجمع لگے ہوئے ہیں، کچھ ناٹک کہیں پر چل رہے ہیں، کچھ وہ کاہن، وہ جو قسمت کا حال بنانے والی، ان کو کوئی عورتیں گھیرے بیٹھی ہوئی ہیں، طرح طرح کی مستیوں کے اندر سب مست تھے، اپنے تجارت کے قافلے جا رہے ہیں. یہ جس جگہ جائیں وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ دل نہیں لگتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس سے دل ہٹتا تھا کہ یہ تو غلط ہے ساری باتیں. کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو اب گھٹ رہے ہیں. حد یہ کہ خود تجارت کے اندر لگے تو دیکھا یہ بے ایمانی، یہ بے ایمانی، وہاں کوئی دوست نہیں بن سکا، بس بڑی مشکل سے جاتے تھے اور آ جاتے تھے، اپنا رکھتے تھے ایمانداری کے ساتھ میں. لیکن وہ جو محفلیں وہاں بنتی تھی، گروپ بنتے تھے اور انجوائے کرتے تھے جانے کا سفر کے اندر، وہ ان سب سے الگ تنہا زندگی. یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ تلاش تھی، پریشان لگاتار. اس کے بعد یہ سب بھی چھوڑ دیا. اب بڑی تلاش ہے کہ کیسے ٹھیک ہوں گے. کسی ایک جگہ بھی ان کو ٹھیک نہیں لگتا تھا. وہ تو گئے اپنا جا کے دیوی دیوتاؤں پہ چڑھایا. جب ادھر گئے تو کہا کہ نہیں، یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنا لیا، اس پہ چڑھا رہے تھے. سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تمہیں بہت بھٹکتا ہوا پایا حق کی تلاش کے اندر کہ حق کہاں ملے گا. فَهَدَىٰ، ہم نے ہدایت دے دی، ہم نے راستہ بتا دیا. مکے میں کوئی اور ایسا کیوں نہیں تھا کہ جو غار ہرا میں جا کر بیٹھ جاتا؟ یہ کیا تھا غار ہرا؟ تنہائی میں بیٹھے ہوئے مہینوں سے، کھانا پینا کچھ نہیں. حضرت خدیجہ پہنچائی جاتی تھی بڑے مشکل راستے سے چڑھ کے، کبھی کبھی کچھ دن کا تو کئی دن کا ایک ساتھ. شکایت کبھی نہیں کی کہ کیا مجھے چھوڑ کر یہاں بیٹھ گیا. یہ ایک آدمی کے دل کے اندر یہ درد پیدا ہوا تھا، ویرانے میں نکل گیا. اب اس سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، غور کر رہے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہوں گے حالات. یہ کسی اور کے دل پر نہیں آئی تھی کہ کیسے ٹھیک ہوں گے حالات. اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ سب بزنس چھوڑ دے، ساری چیزیں چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے بعد کسی ایک تنہائی میں چلا جائے اور غار میں ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کھانا پہنچانا بھی آسان نہیں اور پانی بھی نہیں ہے وہاں پر. وہاں جا کر، اور کس لیے تھے؟ اس لیے تھے کہ پریشان ہو گئے تھے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا، اور وہ بیٹھے سوچتے رہتے تھے. وہ شخص تھا جس کے اوپر یہ جن کے دل میں انسانیت کا درد تھا کہ یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. اس کا انتخاب کیا اللہ نے. وہی آئی، فرشتے آئے، ڈر گئے پہلی مرتبہ. ایک نوسٹک ہے بہت مشہور، لیزلی ہیزلٹن، یعنی جو کہتے ہیں خدا ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے ہو، کوئی ثبوت نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو. ہم یہ ایگنوسٹکس کہلاتے ہیں، لا ادری، ہم نہیں جانتے. ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے نہیں. بہت مشہور ایگنوسٹک ہے لیزلی ہیزلٹن. انہوں نے کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں لکھا، کتاب میں نے پڑھی بہت سی جگہ، بہت تعریفیں. انہوں نے لکھا کہ یہ آدمی
سچا تھا. یہ آج کے یہ اگر کوئی امپوسٹر ہوتا, اگر کوئی دھوکے باز ہوتا تو آ کے اپنے ایک دن پہن کے اپنا خاص لبادہ وادہ بھگوا یا ہرے رنگ کے کپڑے پہن کے آ جاتا اور کہتا میں گرو ہوں, میں نے اس کے دیدار کیے, مجھ پر وہ آیا تھا, خدا اترا تھا اور اب تو میں خود خدا ہو گیا. یہ اس طرح کے دعوے تو بہت ہوئے دنیا میں اور ہیں جگہ جگہ بہت بڑے بڑے گرو, بہت سے دھرم ان پر چل رہے ہیں ایسے دعووں پر. ان کا اس نے ایسا کوئی دعویٰ ہے. یہ ایمانداری کی بات تھی کہ وہ اچانک ایک ایسی چیز پیش آئی وہاں تنہائی کے اندر جہاں کوئی انسان نہیں تھا کہ جبریل آ گئے تو ڈر گئے اور نروس ہو گئے. یہ بڑی نیچرل بات تھی, یہ فطری بات تھی. وہ آدمی سچا تھا. جھوٹا ہوتا تو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو آ کے وہ دعوے واوے کرتا بڑے اپنے بہادر بن کے. آئے سب سے پہلے کس نے مانا؟ وائف نے فوراً مانا, ایمان لائیں. گھر میں حضرت علی تھے, بچے ان کو پرورش کی, فوراً ایمان لائے. حضرت زید تھے, آزاد کیے ہوئے غلام, سروینٹ کہہ لیجیے, فوراً ایمان لائے. اور چوتھے نمبر پر پھر قریبی دوست تھے حضرت بکر, پھر وہ ایمان لائے. سب سے پہلے حضرت خدیجہ. لیکن یہ کھٹاکھٹ جس نے جیسے ہی کہا کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا یا میں نبی بنایا گیا, جب نبوت ان کو پختہ ہو گئی, معلوم ہو گئی, تو کھٹ یہ ایمان لے آئے. اس شخص کو نبی بنایا جس کا یہ وقار تھا کہ وہ اتنی عجیب بات کہہ دے جو اس نے کبھی سنی نہیں تھی کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ نے نبی بنا دیا ہے. کیوں مان لیا سب نے؟ فوراً کیوں مان لیا؟ مان لیتے ہیں یہاں گروؤں کو بھی مانتے ہیں, ان کی بیویاں مان لیتی ہیں, جانتی ہیں جھوٹ ہے, مان لیتے ہیں اس سے انکم ہوگی, اس سے وقار آئے گا. انہوں نے تو اس لیے نہیں مانا تھا. انہوں نے کیوں ایمانداری سے مان لیا کہ نہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. کیا چیز؟ ہاں سچے تھے بہت, پوری زندگی سچی تھی, اس لیے مان لیا. یہ بھی ماننے کی بات نہیں, اس لیے کہ ایک ناممکن سی بات ہے, کہ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں. سچا ہے آدمی, بالکل کبھی جھوٹ نہیں بولا, اتنے دنوں سے غار میں دماغ چل گیا ہوگا, کچھ اثر ہو گیا ہوگا. وہ لوگ تو اس کو بھی مانتے تھے, اثرات وغیرہ کو, کسی کے کوئی اثرات آ گئے ہوں گے, ذہنی رو بہک گئی, کچھ اور چیز کو دیکھ کے کچھ اور سمجھ گئے, کچھ بیماری ہو گئی, یہ سوچتے ہیں علاج کی بات. اس لیے کہ ایک بڑی عجیب و غریب ناممکن بات کہہ رہے ہیں, جو اس وقت کے لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے پچھلے انبیاء کے قصے کہ اللہ نبی بناتا رہا ہے, تو کوئی نہیں. تو ہمدرد یہ سمجھتے, جھوٹا نہیں سمجھتے, اس لیے کہ جھوٹ کبھی بولے نہیں تھا, وہ جانتے تھے. اب کیا چیز ہے جس نے فوراً منوا دیا تھا؟ نہ ایک ناممکن بات کو کیوں مان لیا حضرت خدیجہ نے, کیوں مان لیا حضرت علی نے, کیوں مان لیا حضرت زید نے, اور کیوں مان لیا حضرت بکر نے؟ فوراً انہوں نے اس لیے مان لیا. درمیان میں اس میں کامن چیز کیا ہے, مشترک کیا چیز ہے؟ کیا کہا تھا حضرت خدیجہ نے جب آئے؟ ڈرے ہوئے تھے, گھبرائے ہوئے تھے, نروس تھے. اڑایا, اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا, آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, آپ ان کے کام آتے ہیں, آپ ستمگروں کی اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے سکتا. یہ یقین تھا, اس درجے کا یقین تھا. یہ اس درجے کا یقین اس ذات کے اوپر ان کی رحمت کی وجہ سے تھا. ان کے جو تعلقات تھے آپس کے, جو محبت کے تھے, اس نے یہ سوچنے ہی نہیں دیا کہ ان کے دماغ کہیں چل سکتا ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے, حضرت علی نے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, حضرت زید نے ساتھ میں رہے تھے, ان کے ساتھ میں رحمت اور شفقت کا یہ جو تعلق تھا, اس نے مجبور کیا تھا کہ فوراً مان لیں. ایسے شخص پر وحی نازل ہوئی. ایسا شخص کوئی دوسرا نہیں تھا, کہیں نہیں تھا, کہ جو سنتے ہی کھٹ سے دوسرا آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے مان لیا, جو ساتھ میں رہتا ہے, جو قریبی کہتے بھی تیرا دماغ کا علاج کرا لیں گے, ہیں بہت اچھے. یہ ان پر وہی نازل ہوئی. ایسے انسان کو اللہ نے چھانٹا تھا کہ جس کی بات قریبی لوگ سنتے ہی اتنا اس کا یہ کمپیشن یا رحمت ان کے اندر جو تھی, جو چیز تھی, وہ کامن تھی. وحی کا نزول جو ہے وہ ان کے اوپر ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر چند واقعات, وقت تو ہے نہیں, لیکن چند واقعات میں رکھنا چاہتا ہوں سامنے آپ کے. سوالات بہت تھے, ان سوالوں کا جواب صرف وحی سے مل سکتا تھا. ایک حقیقت ہے کچھ, وہ حقیقت جب تک خود سامنے نہ آ جائے تب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ حقیقت آ گئی سامنے, اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا. یہ حالات ایسے تھے کہ حقیقت تب تک وہ انکشاف ہو گیا ان کے اوپر, لوگ مانتے چلے گئے. حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ, مردے سے کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا, اللہ کے اذن سے مردے کھڑے ہو جاتے.
اصل میں ایسے مردے نہیں ہوتے تھے، 2 دفعہ ہوا ایسا، عام بات نہیں تھی۔ خود کہا انجیلوں میں آج حضرت عیسیٰ کو بتایا گیا وہ مر گیا ہے، تو ان کا کہ نہیں سو رہا ہے، میں جگا دوں گا۔ ان کی کلینکل ڈیتھ ہوئی تھی، بیولوجیکل ڈیتھ نہیں ہوئی، ہوتے ہیں لوگ ایسے، بات کو ریوائیو ہو جاتے۔ خیر، حضرت عیسیٰ نے کہا قم، کھڑے ہو اللہ کے حکم سے، اور وہ جو بظاہر مردہ تھا یا مردہ وہ کھڑا ہو گیا۔ حضور سے کہا قم، اللہ نے اس واقعے کے بعد جب پہلی وحی آئی، جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، قم، کھڑے ہو جاؤ، مردوں سے کہا گیا تھا تمام انسانیت کے لیے تمہارا کام لیٹنا نہیں ہے، قم فانذر، اٹھ جاؤ، اس میں بھی رحمت ہے۔ قم، ان سے کہا گیا فانذر، وارننگ دو جانے کے بعد لوگوں کو، یہاں تم ساری انسانیت کی ذمہ داری تمہارے پر ڈالی گئی ہے، تم یہاں لیٹے ہو، کھڑے ہو، انذر، ڈرانا رحمت کا کام، انذر مانے ڈراؤ، وارننگ دو، رحمت کا کام ہے، رحمت کا۔ جو چیز حقیقتاً نقصان پہنچانے جا رہی ہے، لازماً تباہ کرنے جا رہی ہے، وارننگ تو ورنہ ہی ادھر مت جاؤ، یہ تو رحمت کا ہی تو کام ہے، انذار، ڈرانا۔ یہ جھوٹی باتیں جو ہے وہ ڈراؤ پھیلا رہے ہو تو یہ ہے بدماشی، اور سچی تباہی سے اگر لوگوں کو آگاہ کر دو اور وارننگ دے دو، اسے انذار کہتے ہیں۔ بشارت بھی رحمت ہے اور انذار بھی رحمت ہے، تباہی سے بچاؤ، لوگوں کو بتا دو، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے ان سے جن سے قم کہا کہ تم کھڑے ہو، ان کو سلیکشن جن کا کیا گیا تھا، ایسا انسان تھا جو قرآن کی گواہی ہے۔ اللہ نے تو کہا جاؤ، رسول بنایا، سب کو بتاؤ، بشارت دو، اچھے اگر اچھے راستے پہ جائیں، اور ڈراؤ کہ ادھر مت جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے، خود تو حکم دیا تھا۔ اب اسی قرآن کے اندر ان سے کہہ رہے، ذات باری تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفس کا، ارے ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو، اتنا تڑپ رہے ان کے لیے، مخالفوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، جو مان کر نہیں دے رہے، کس بات کے لیے تڑپ رہے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنہوں نے دکھ پہنچائے، یہاں تو تم معاف نہیں کر سکتے، تم سے کہیں کہ انہوں نے اتنا دکھ پہنچایا، اس کو معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، چلیے برا نہیں کروں گا، اس کے ساتھ معاف نہیں کروں گا، دل سے نہیں جائے گا۔ لعلک باخع نفس کا اللہ یکونوا مؤمنین، یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے جس نے یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا تو نہیں بھائی، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ تمہاری بات نہیں سنتے کسی طریقے سے، تو تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گلا دو گے، ہلاک کر لو گے۔ فلا تذر نفسک علیہم حسرات، یہ اپنے آپ کو یہ بالکل اس حسرت کے اندر یہ تو مت کر ڈالو، بالکل کیسا، یہ 3 جگہ یہ بات کہی ہے قرآن، اللہ نے ان سے 3 الگ الگ موقعوں پر، ان اللہ علیم بما یصنعون، یہ تباہ، یہ سب گڑ رہے ہیں، یہ بدماشی کر رہے ہیں، یہ ان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، تم اپنے آپ کو اتنا کیوں اس کے اندر جھونک رہے ہو؟ نبی یہ ہوتے، اس شخص کو بنایا ہے، یہ رحمت تھی کہ جو دشمنوں کے لیے، جو ان کے لیے ایسے، قرآن کی گواہی ہے کہ وہ تڑپتے تھے اور روتے تھے اور بلکتے تھے اور اپنے آپ کو ایسا گھلاتے تھے کہ اللہ نے کہا ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو ان کے غم میں، اس کو بنایا ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ نے رسول ایسے ہی نہیں بنایا تھا، ایسی شخصیت کا انتخاب کیا تھا۔ یہ شخصیت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے بنانا، یہ اللہ نے کا تو انتخاب ہے، ایسی شخصیت تھی تو اللہ کا انتخاب ہوا، اللہ نے چوز کیا۔ اور ان سے کہا اپنے لوگوں کے لیے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اپنے لوگوں کے لیے بڑے نرم ہو تم، یہ بڑی اچھی بات ہے، جتنے تمہارے ساتھی ہیں ان کے لیے نرم ہو، اس کے لیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کو بھی بہرحال روکا، 3 دفعہ جب آ رہا ہے قرآن میں، اس کا الگ الگ موقعوں پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب ایک دفعہ آ گیا تو اب حکم مان لینا، نہیں اب نہیں تڑپیں گے۔ ارے کیسے، دل کا کیا کرے، یہ تباہ ہونے جا رہے، تڑپ رہے، اپنے آپ کو بھلا رہے۔ بات خالی حکم کی تو یہ ہوتی کہ بھائی جاؤ اٹھو وضو کرو نماز پڑھو تو کر لیں گے، اس کا کیا کریں کہ وہ دل ایسا تھا کہ ان کے لیے تڑپتا تھا۔ یہ ہے وہ جو رسول تھے اللہ کے، محمد رسول اللہ۔ ان کا آپ نام لیتے ہیں کہ جب مکہ جب فتح کیا ہے، وہ جنہوں نے اتنی اذیتیں دی تھیں ان کو نکالا، ابھی کل 8 سال ہوئے، ساری چیزیں اپنے گھر سب کچھ چھوڑ کر جو گئے تھے وہ سب وہاں پہ پڑے ہوئے، اپنی پراپرٹی جو
لے کر نکلے تھے، اور وہ سارے مظالم ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے تھے. ان کی زبان سے نکلا حضرت ابو عبیدہ کی جو ایک کمانڈر تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ان میں سے تھے جن کو جنت کی بشارت دی دنیا میں ملی ہوئی تھی. الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیں گے، اس لیے کہ اب ان میں مقابلے کی طاقت نہیں تھی. 8 سال میں کایا پلٹ ہو گئی تھی. پھر چہرے انور غصے سے سرخ ہوا، کہا جھنڈا لے لو. جس نے یہ کہا اس کے ہاتھ سے جھنڈا لو. آج کا نعرہ ہوگا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا مظاہرہ کرنے کا دن ہے. اس کے ساتھ داخل ہوئے. سیکنڈ ڈے تھا، چند تو بھاگ گئے، باقی سب نے سرنڈر کر دیا. سرنڈر کا مطلب ایمان قبول کر لیا. آتے جاتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے. فورس نہیں کیا گیا تھا. یہ کہا تھا جتنے اپنے گھروں میں رکے رہیں گے ان سے کچھ نہیں کہا جائے. اپنے اپنے گھر کے دروازے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے. یہ نہیں کہا گیا تھا ایمان لانا ضروری ہے. لیکن کچھ مشہور دشمن ایسے تھے جنہوں نے بڑا نقصان پہنچایا تھا، وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور ان کو ایمان بھی نہیں لانا تھا. ابو جہل کے لڑکے اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ جو ہے وہ بھاگ گئے مکہ چھوڑ کر. بیوی آئی، کہا معاف کر دیجیے اکرمہ، معاف کر دیے. سیکنڈ ڈے ہے، کھڑے ہوئے کعبے پہ لوگوں کو اکٹھا کیا. اب سب اکٹھا ہیں، سارے وہ لوگ جنہوں نے اتنے چرکے دیے تھے. پوچھا تمہیں کیا توقع ہے، کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ آج کیا سلوک ہوگا؟ فاتح فوج یہ کرتی ہے، گزرنے والی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، خون کے دریا بہاتی اور کتنے ظلم کرتی ہے اور کتنی بدماشیاں کرتی ہیں وہاں. فاتح قوم عوام کے ساتھ، یہ تو دشمن تھے، یہ عام عوام نہیں تھے. انہوں نے تو دکھ دیے تھے، انہوں نے تو اذیتیں دی تھی، عذاب دیے تھے. تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارے ساتھ آج کیا سلوک ہوگا؟ اب وہ تھے کہ وہ لوگ تھے جو جن میں لڑنے کی طاقت تھی. انہوں نے کہا آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ کے والد بھی بڑے کریم ہیں. فرمایا لا تصریف علیکم اليوم، جاؤ، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جاؤ سب. پھر اس کے بعد شروع ہوا یہ ایمان لانے کی بات. آتے گئے لوگ ایمان لاتے گئے. وہ بھی تھے جو آئے ایمان لانے کے لیے. یہ ساری یہ رحمت کا، جس نے کلیجہ جبایا حضرت حمزہ کا. ہندا آئی، لیکن کس بات پہ بیعت لے رہے ہو تھی؟ عورتوں سے جب بیعت لے رہے تھے، کہا کہ وہ کئی باتیں کہیں تم لوگ چوری نہیں کرو گے. اب مان لیتے بھی چوری نہیں کریں گے. میں تو اپنے شوہر ابو سفیان کی جیبوں سے کچھ نکال لیتی ہوں، بتاؤ چوری ہے کیا؟ یہ زبان لڑا رہی تھی. یہ ہاری ہوئی قوم کیوں، جس کو جان سے مارتے تھے، یہ ایمان قبول کرنے آئی ہے، بیعت کرنے آئی ہے. کہا تم کسی کا قتل نہیں کرو گے. اگر تم ہی آئے تو ہمارے بیٹوں کو اور سب کو قتل کیا، ہم تو ویسے قتل کرنے والے ہیں نہیں. یہ تم نے تو یہ فساد پھیلا دیا یہاں کے. تمہارے آنے کے بعد ہو گیا سب شروع. اس کی گردن اڑا دیتے لوگ. سب نظر انداز. جس دن فتح کر کے داخل ہوئے اس سے اگلے دن کی بات ہو رہی ہے، سرنڈر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جس نے کلیجہ چبایا تھا. اور سب باتوں کو نظر انداز کیا، اس نے ایمان قبول کیا، جاؤ ختم بات. ان کا سلیکشن ہوا تھا رسول بنانے کے لیے. محمد رسول اللہ ایک جگہ ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تلوار ٹانگ دی تھی ایک شاخ کے اوپر، ایک برانچ پر. اس وقت آگے آئے تو اس نے کہا یہ مل گیا موقع، اب ساتھی بہت دور ہے، مار کے بھاگ جاؤں گا. تلوار اتاری اور ذرا للکارنے کے لیے آواز بھی دے دی کہ یہ تو نہتے مار دوں گا. آواز دی، اٹھ گئے، آنکھ کھلی. کہا محمد تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ اللہ. اس کو اس درجے کے اعتماد کی وجہ سے لرزہ طاری ہوا، مطلب نروسنس سی آ گئی، ہاتھ تھر تھرائے، تلوار گر گئی. آپ نے اٹھائی، کہا تمہیں کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ. ان لوگوں کو بھی آواز نہیں دی کہ اسے پکڑو بھائی، مجھے مارنے جا رہا تھا، تھوڑی دور پر تھے صاحب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے فاصلے پہ جا کر لیٹ گئے. ان کو بھی آواز نہیں دی، اس کو رائے کا جاؤ. مسجد نبی میں آ کر ایک گندگی کر گیا، لیٹرن کر گیا، جان کے بدماشی. وہ اپنی تلوار وہاں بھول گیا. اب جب ہوا کہ وہ بھول گئے تو لانا، وہ چھپتا چھپاتا آ کے دیکھنے کو آیا تو دھو رہے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ، ان کا نہیں، میرا مہمان، خود دھو رہے تھے. دل کی دنیا بدل گئی.
اس کے بھی دل کی دنیا بدل گئی. ان کا سلیکشن ہوا تھا جن کے اندر یہ رحمت اس شکل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور بس آخری تفصیل کا ذکر نہیں ہے ورنہ تو رونگٹے کھڑے کر دینا واقعہ جو کچھ طائف میں آپ کے ساتھ ہوا. لوگوں سے کیا کہنے گئے تھے؟ ان کی ہمدردی میں تو گئے تھے, ان کی محبت میں گئے تھے. یہ کہنے تھے نہیں مانتے جاؤ یہاں سے, اوپر سے نیچے تک خون میں تر کر دیا. آ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اللہ اپنی کمزوری کا شکوہ کر رہا ہوں, خفا آپ تو خفا نہیں گئی, میں بڑا کمزور پڑ گیا. خون سے تر ہے اوپر سے نیچے تک, جوتوں میں پاؤں چپک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ کر رہا ہوں. کہیں آپ ناراض تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ سب میرے لیے ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی, پہاڑوں کا فرشتہ آیا, حضرت جبریل آیا, کہا حکم دیجیے ڈائریکٹ بستیوں پہ پہاڑ الٹ دیے جائیں گے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اس حالت میں, شکایت یہ کر کے شکایت اللہ کی نہیں کی تھی, اپنی کمزوری کا شکوہ کر رہا ہوں. کہا کہ یہ اگر کیسے تباہ کروا دوں, یہ نہیں مانے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی, تباہ کیسے کرا دوں. تو جہاں یہ ہوا تھا وہاں پر تو پھر چلے آتے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بستی نافرمانی اس درجے کی ہے, ختم کیجیے. ہاں ان کے لیے کیسے بد دعا کر دوں, ہاں کیسے کہہ دوں. یہ کن کی طاقت دی گئی تھی جو دنیا میں کسی کو اور کو نہیں ملی آج تک. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ دعا کریں, آپ ہاں کہیں تو کر دیا جائے, آپ اگر حکم دیں تو یہ پہاڑ الٹ جائیں گے. یہ کن کی طاقت تھی اللہ کی جو ڈیلیگیٹ کی کہ تم حکم دو اور پہاڑوں کے فرشتوں کو یہ ہو جائے گا. ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے. یہ تھے محمد رسول اللہ. ایسے شخص کو اللہ نے رسول بنایا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسے اللہ کو, ایسی جس کی یہ تعارف ہے اور یہ پہچان ہے, جو کچھ بھی اس وقت میں ممکن ہی نہیں تھا کہ میں آپ کو گنا دوں اور نعمتیں اور ان کی تفصیل کچھ جتنی میں جانتا ہوں وہ, باقی تو جتنی نہیں جانتا اس کی بے پناہ ہے. ان میں رحمت نہ ہو, وہ اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں تو دہشت پھیل رہی ہے. سچے ہوں گے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, مخلص ہوں گے, ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا اپنے یہاں انوائٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. اسلامی فوجوں کو اپنے یہاں انوائٹ کرتے تھے, ہمارے یہاں آ جائیے, ہمارے یہاں آ جائیے, ہمیں نجات دلائیے ان ظالموں سے, خوش ہوتے تھے. ان سے تو دہشت کھاتے ہیں لوگ. یہ ہے پہچان اسلام کی, چاہے وہ مخلص اور اچھے لوگ ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے. رحمت جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی اس سے تو لوگ نرم ہوں گے, مطمئن ہوں گے, خوش ہوں گے, اچھا کہیں گے, اس کی طرف ان کی طرف دل کھینچے گا, تب پھیلے گا اسلام. اور پھیلے نہ پھیلے آپ ایمان والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, رحمت سے نفع پہنچتا ہے. رحمت کو چھپا نہیں سکتے, کسی کے اندر ہوگی. تو میں نے کئی بار مثال دی, اسی کو دوہرا رہا ہوں کہ اگر پرفیوم کی دکان پر چلے جائیں خوشبو آئے گی, اگر ساری بوٹل سیلڈ ہے تب بھی آئے گی, اس لیے کہ خوشبو کو چھپا نہیں سکتے. رحمت کو بھی چھپایا نہیں جا سکتا, نفع پہنچے گا. جس کے اندر رحمت ہوگی وہ نیوٹرل نہیں ہوگی, اس سے ہر حالت میں نفع دوسروں کو پہنچے گا, تمام انسانیت کو. اس لیے کہ اگر اس ذات کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اس کی ساری صفات رحمت ہی, یہی تو پہچان اس نے اپنی کرائی, یہی تو انٹرو کرایا اپنا. اور جس کو بھیجا, جس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, وہ رحمت للعالمین تھے. اگر وہ اسوہ نہیں ہوا, وہ چیز آپ کے اندر نہیں آئی, تو ان کے امتی کہلانے کے لائق نہیں. دل کے اندر بھر جانی چاہیے کوٹ. یہ ہے کلمہ ہمارا. اس کلمے سے پھر آگے اور جو کچھ چلتا ہے, یہ کلمے کی ابتدا ہے, بنیاد ہے, شروعات ہے. کمپیشن اور رحمت کلمے کی شروعات ہے. یہ تو تعارف تھا. اب اس کلمے کے فائدے کیا ہیں اور اس کلمے سے کیا کیا ہوتا ہے اور یہ کلمہ کیسے پھیلتا ہے اور کتنا پاورفل ہے, یہ سب الگ بات ہے. تو یہ جو 4-5 پلرز ہیں, اس میں یہ پہلا پلر تھا, پہلا ستون ایمان والا کلمہ. پھر نماز میں رحمت, زکوٰۃ میں تو آتی ہے تھوڑی بہت سمجھ میں, روزوں میں رحمت کے پہلو کیا ہے, حج میں رحمت کا پہلو کیا ہے, انشاءاللہ آئندہ راتوں میں اگر زندگی